نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم رب زدنا علما وألحقنا بالصالحين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين أذهب الباس رب الناس واشفي أنت شافي لا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله سره وعلانيته اللهم لك الحمد أنت هديتنا ورزقتنا وخلقتنا وفرجت عنا ومن كل شيء ما سألناك ربنا أعطيتنا اللهم ثبتنا عند الموت بكلمة لا إله إلا الله اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء ولساننا من الكذب وعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اغفر ذنوبهم وطهر قلوبهم وحسن فروجهم اللهم احفظهم كما تحفظ به عبادك الصالحين اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا ذا الجلال والإكرام بيدك الخير إنك على كل شيء قدير رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات منهم أحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وكل حاجات المسلمين والمسلمات. انشاءاللہ آج ہمارا لیسن ہوگا 147 سے 152 تک. لفظی ترجمہ. وَلِكُلٍّ اور ہر ایک کے لیے وجہتن ایک جہت ہے، ہوا وہ مولیہا رخ کرنے والا ہے اس کی طرف. فَاسْتَبِقُوا پس تم سب سبقت لے جاؤ الخیراتی نیکی کے کاموں میں. اینما جہاں کہیں بھی تکونو تم سب ہوگے، یاتی لے آئے گا بکم اللہ تم کو اللہ تعالی جمیعاً اکٹھے کر کے. ان اللہ بے شک اللہ تعالی علی کل شیء ہر چیز پر قدیر قادر ہے. ومن حیث اور جہاں سے بھی خرجتا آپ نکلیں، فولی پس پھیر لیں، وجہ کا اپنا رخ، شطر المسجد الحرامی مسجد حرام کی طرف. وَإِنَّهُ اور بے شک وہ لحق البتہ حق ہے، من ربک تیرے رب کی طرف سے. وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ بغافل بے خبر، اما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو. وَمِنْ حَيْثُ اور جہاں سے بھی خرجتا آپ نکلیں، فولی پس پھیر لیں، وجہ کا
اپنا چہرہ شطر المسجد الحرامی مسجد حرام کی طرف وحیسو اور جہاں کہیں بھی کنتم تم ہوا کرو فولو پس موڑ لو وجوہکم اپنا چہرہ شطرہ اسی ہی کی طرف لئلا اس لیے کہ نہ یکونا للناسی ہو لوگوں کے پاس علیکم تمہارے خلاف حجتن کوئی حجت الا سوائے الذین وہ لوگ ظلموا جنہوں نے ظلم کیا منہم ان میں سے فلا تو نہ تخشوہم تم سب ڈرو ان سے وخشونی اور تم سب ڈرو مجھ سے ولی اتمہ تاکہ میں پورا کر دوں نعمتی اپنا انعام علیکم تم پر ولعلکم اور تاکہ تم سب تہتدون ہدایت پا جاؤ کما جیسا کہ ارسلنا بھیجا ہم نے فیکم تم میں رسولن رسول منکم تم میں سے یتلو وہ تلاوت کرتا ہے علیکم تم پر آیاتنا ہماری آیات ویزکیکم اور وہ پاک کرتا ہے تمہیں ویعلمکم اور وہ تعلیم دیتا ہے تمہیں الکتابہ کتاب کی والحکمت اور حکمت کی ویعلمکم اور وہ سکھلاتا ہے تمہیں معلم جو نہیں تھے تکونو تم تعلمون سب جانتے فذکرونی پس تم سب مجھے یاد رکھو اذکرکم میں تمہیں یاد رکھوں گا وشکرولی اور تم سب میرا شکر ادا کرو ولا تکفرونی اور میری ناشکری نہ کرو تلاوت سنتے ہیں اب اس کی وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وَلِكُلٍّ اور ہر ایک کے لیے وجہتن ایک سمت ہے وجہتن کا لفظ جو ہے وہ وجہ سے نکلا ہے جس کا معنی رخ بھی ہوتا ہے اور چہرہ بھی ہوتا ہے تو اصل میں یہ ہے کہ ہر انسان کا جو ہے وہ کوئی نہ کوئی دنیا میں مقصد ہے
یعنی ہر زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. جب انسان فارغ ہوتا ہے تو وہ کسی نہ کسی طرف جو ہے وہ اپنا رخ پھیر لیتا ہے. کسی کا قرآن کی طرف چہرہ چلا جاتا ہے، قرآن کو اپنا ساتھی بنانے کی کوشش کرتا ہے. کوئی فون لے کر جو ہے وہ بیٹھ جاتا ہے. یعنی جس کے بغیر کسی انسان کا گزارا نہ ہوتا ہو، اور وہ چیز جس کے بغیر جو چیز انسان کو اچھی لگتی ہو، وہ اس کا مقصد ہوتا ہے. تو قیامت والے دن جو ہے وہ کیا اس کا جھنڈا جو ہے، جس انسان کو جس چیز کا شوق ہوگا اسی کا وہ جھنڈا اوپر اٹھائے ہوئے ہوگا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارا مقصد جو ہے وہ ہمیں بتا رہے ہیں، اور بتا رہے ہیں کہ ہر قوم کے لیے جو ہے وہ اللہ رب العزت نے ایک جہت مقرر کی ہے، جس کی طرف وہ منہ کر کے جو ہے وہ عبادت جو ہے وہ کرتا ہے. جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، یعنی انہوں نے بیت اللہ کی طرف جو تھے وہ منہ کرتے تھے، اور بنی اسرائیل جو تھے وہ انہوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کیا، اور جو نصارہ تھے وہ مشرق کی طرف جو تھے وہ متوجہ ہوتے تھے. یعنی جو جس کے ساتھ محبت کرتا تھا اللہ نے وہی اس کا کعبہ جو تھا وہ بنا دیا. پھر جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ سے بہت محبت تھی، جبکہ ابھی آپ کو حکم نہیں ملا تھا، لیکن آپ بیت المقدس کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. پھر اس کے بعد حکم آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امتیوں کو بھی حکم دیا، یعنی صحابہ کرام کو بھی، تو انہوں نے فوراً ہی جو تھا وہ اپنا قبلہ چینج کر لیا اور پھر اسی کی طرف کر کے منہ نمازیں پڑھنے لگے. تو اسی طرح اہل اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو جو تھا وہ قبلہ قرار دے دیا. اور پھر جو تھے اعتراض کرنے والے، جیسے کہ ہم نے سپارے کے شروع میں پڑھا، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي، عنقریب بے وقوف لوگوں میں سے کہیں گے کہ کون تھے جس نے ان کو پھیر دیا ان کے اصل مقصد سے. تو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ انسانوں کی توجہ اس طرف سے ہٹا رہے ہیں اللہ رب العزت، اور کہہ رہے ہیں کہ تمہارا جہت کی طرف جو ہے اختلافات کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا. اصل میں تمہاری زندگی کا مقصد جو ہے وہ اللہ کی عبادت ہے، اور فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تمہارا مقصد زندگی کیا ہے؟ جہت کی طرف نہیں ہونی چاہیے، بلکہ تمہارا مقصد زندگی جو ہے وہ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ہونا چاہیے، نیکیوں میں سبقت لے جانا. یعنی یہ تمہاری زندگی کا مقصد ہے. بڑا ہی اہم پوائنٹ ہے ہم سب کے لیے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے کہ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، کہ ہم نیکیوں میں جو ہے وہ سبقت لے جانے کی جو ہے وہ کوشش کریں، جس میں ہماری دین کی بھی بھلائیاں پوشیدہ ہیں اور دنیا کی بھی بھلائیاں جو ہیں وہ پوشیدہ ہیں. کیونکہ ہر انسان کو جو ہے وہ اچھے کاموں میں جلدی کرنی چاہیے، اور کیونکہ وہ انسان اپنی آخرت اور اس کو آخرت کا انجام جو ہے اس کی فکر جو ہے وہ زیادہ کرنی چاہیے. کیونکہ انسان کی زندگی کا ایک لمحے کا بھی کسی کو پتہ نہیں ہے. اسی لیے جب بھی انسان کو اچھا کام کرنے کا موقع ملے تو اسے فوراً ہی بجا لانا چاہیے، اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اس میں جب تاخیر کرتا ہے کہ چلو یہ نیکی کا موقع آ رہا ہے، میں بھی کر لوں گا، اچھا کرتا ہوں ابھی کر لوں گا، کرتے کرتے انسان جو ہے اس نیکی کے موقع کو ہاتھ سے گما بیٹھتا ہے، اور دفعہ تاخیر جو ہے وہ انسان کے لیے اس کی توفیق کو جو ہے وہ سلب کر دیتی ہے. تو یہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے ہم سب کے لیے، یہ پوائنٹ ضرور آپ نوٹ کیجئے گا، کیونکہ دیر جو ہوتی ہے اس میں شیطان جو ہے وہ انسان کی نیت میں خلل ڈال دیتا ہے. جیسے ہی نیکی کا موقع مل جائے اس کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے، اور انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ چلو لوگ کریں گے تو ہم بھی یہ نیکی جو ہے وہ بجا لائیں گے. نہیں، جیسے ہی نیکی ملتی ہے اس کو فوراً جو ہے وہ ہمیں کر لینا چاہیے. اس میں ہمارے لیے لیسن کیا ہے؟ ہم سب کے لیے لیسن یہ ہے کہ
جب بھی ہمیں موقع ملے کسی بھی بات کا تو ہمیں فوراً ہی جو ہے اس کو اپنانا ہے اور دیر نہیں کرنی ہمیں کسی کام میں. اگر ہم دیر کریں گے تو ایسا نہ ہو کہ شیطان جو ہے وہ ہماری نیت میں حائل ہو جائے. بعض دفعہ انسان ارادہ کرتا ہے کہ چلو وہ نماز کا ٹائم ہوا ہے تو وہ نماز پڑھ لے, تو شیطان جو ہے اس کے ذہن میں کوئی کام کا بات جو ہے وہ ذہن میں ڈال دیتا ہے کہ پہلے یہ میں کام کر لوں پھر میں ذرا تسلی سے نماز پڑھ لوں گا. تو سمجھے کہ شیطان اب مجھ پہ حائل ہونے لگا ہے, تو اس وقت ہمیں شیطان کی بات جو ہے وہ نہیں سننی. تو امام شافعی رحمہ اللہ نے اس آیت مبارک سے جو ہے وہ یہی استدلال لیا ہے کہ اول نماز جو ہے وہ انسان کو پڑھنی جو ہے فاستبقوا الخیرات میں جو ہے وہ ہے, کیونکہ جب نماز کا ٹائم ہو جائے تو بغیر عذر شرعی کے اس کو مؤخر کرنا جو ہے وہ درست نہیں. بعض دفعہ ہم جو ہے ایسی ہماری باتیں ہوتی ہیں جو کہ کوئی اتنی خاص بات نہیں ہوتی, جس میں ہمارا کوئی مقصد بھی نہیں ہوتا, اسی میں ہم الجھ کے جو ہیں وہ بہت سارا ٹائم جو ہے وہ ضائع کر کے اپنی نماز کو لیٹ کر لیتے ہیں. بعض دفعہ ہم دنیا کے کاموں کے پیچھے, گھریلو کاموں کے پیچھے جن کی حیثیت اللہ رب العزت کی نظر میں کچھ بھی نہیں, ان کے پیچھے الجھ کے اپنی اچھی نماز جو پڑھنی ہوتی ہے فرسٹ ٹائم پہ اس کو ہم ضائع کر لیتے ہیں. تو یہ اسی لیے اللہ رب العزت نے ہمارا جہتوں کی طرف سے دھیان ہٹا کر بتایا کہ اس بحث کو چھوڑو, بلکہ کس کی طرف لپکو, فاستبقوا الخیرات, نیکی کے کاموں میں آگے دوڑو, اور والسابقون السابقون یعنی سابقون میں جو ہے وہ شامل ہونے کی کوشش کرو. یعنی سابقون وہ کون ہوتے ہیں؟ جو نیکی میں سب سے پہلے سبقت لے جاتے ہیں. ہم باقی کاموں میں تو لوگوں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن نیکی کے کاموں میں ہم سستی جو ہے وہ دکھاتے ہیں. ہمیں سست نہیں ہونا چاہیے, بلکہ والسابقون السابقون اولئک المقربون, کیونکہ نیکی میں سبقت لے جانے والا جو ہے اسی کا شمار جو ہے وہ مقربین میں سے ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے وہ مقربین کا ساتھ نصیب فرمائے اور ہمیں والسابقون الاولون جو ہے وہ بنائے, نیکیوں میں سبقت لے جانے والے. اور جس طرح کے صحابہ جو تھے وہ بڑھ چڑھ کر نیکی کو کرتے تھے, اور کوئی موقع ایسا نہیں ہوتا تھا جس میں وہ نیکی سے پیچھے رہ جائیں. تو ایسی عادات ہمیں بھی اپنانے کی ضرورت ہے. ہمارے لیے اس میں یہی سب سے بڑا لیسن ہے کہ نیکی کے کام کو کہیں پر صدقے کی ضرورت ہے, کہیں کسی کی مدد کی ضرورت ہے, کہیں کسی کو پانی پلانا ہے, کہیں کسی کو کوئی چیز اٹھا کر دینی ہے, تو فوراً جو ہے وہ آگے بڑھ کر اس کام کو ہمیں سر انجام دینا ہے. تو انشاءاللہ آج ہم اپنے نوٹس بک میں اپنے لیے جو عمل کی بات لکھیں گے وہ کیا ہوگی؟ فاستبقوا الخیرات, یعنی نیکیوں میں ہمیں آگے سے آگے بڑھنا ہے. آگے اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ اینما تکونوا, جہاں کہیں بھی تم ہوگے, یأتی بکم اللہ جمیعا, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تم سب کو اکٹھا کر کے لے آئے گا. کیونکہ ہر انسان کو نیک کام میں سبقت, یہ چیز جو ہے, یہی آیت اینما تکونوا, جہاں کہیں بھی تم ہو, انسان کو نیکی میں سبقت اور برے کام سے جو ہے وہ نفرت دلاتی ہے. کیونکہ اللہ رب العزت جو ہے وہ ہر ایک کو حساب و کتاب کے لیے جو ہے وہ قیامت والے دن جمع فرمائے گا, اور اس کام کو کرنے سے اللہ رب العزت کو کوئی چیز جو ہے وہ عاجز نہیں کر سکتی. تو یہی بات جو ہے اہل کتاب اور اہل اسلام کو جو ہے وہ بتائی گئی ہے کہ آخر تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اینما تکونوا, تم دنیا کے کسی بھی جہت میں, کسی بھی خطے میں بستے ہو, جو بھی کام تم نے کیے ہیں, نیکی کے ہیں یا گناہ کے ہیں, اللہ تعالیٰ تم سب کو جو ہے وہ اکٹھا کر کے لے آئے گا. اللہ کو یہ بات ذرا بھی مشکل نہیں. تو لہٰذا تمہیں اپنی آخرت کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ تمہارا لوٹنا جو ہے وہ صرف اللہ کی طرف ہے, اور کیونکہ وہ ہر چیز پر جو ہے وہ قادر ہے, اس کی قدرت کے سامنے جھوٹی اور بیکار باتوں کی جو ہے وہ
کوئی حیثیت نہیں، اس لیے بحث مباحثہ نہیں کرنا، کیونکہ بعض دفعہ انسان بحث اور مباحثے میں اتنا الجھ جاتا ہے کہ اپنا اصل مقصد جو ہے اس کو فوت کر بیٹھتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں ان چیزوں میں نہیں الجھنا، بلکہ نیکی کے کاموں میں جو ہے وہ آگے سے آگے بڑھنا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو کیونکہ تحویل قبلہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پر جو ہے وہ قدرت رکھتا ہے، چاہے تو وہ ہمیں کوئی بھی عمل کرنے کی جو ہے وہ حکم دے دے تو ہمیں فوراً اپنے سر کو نیچے کرنا ہے، ہمیں اللہ کا حکم جو ہے وہ ماننا ہے۔ ومن حیثو، اور جہاں کہیں سے بھی، مولیہا کا روٹ ہوگا واو لام یا، فاستبقوا سبقت لے جاؤ، خیرات نیکیوں میں، خیر کی جمع جو ہے وہ خیرات ہے۔ تکونو کاف نون، اس کا روٹ ہوگا کاف الف نون کانا سے، یأتی بکم اللہ جمیعا، لے آئے گا اللہ تعالیٰ تم کو جمع کر کے سب کو، بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ومن حیث، اور جہاں کہیں سے بھی، خرجتا تو نکلے اے پیغمبر، فولی وجہ کا، پس پھیر لیجئے اپنے چہرے کو اے پیغمبر، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف۔ جہاں سے بھی تو نکلے، خا را جیم اس کا روٹ ہوگا، فولی واو لام یا اس کا روٹ ہوگا، اور پس آپ پھیر لیجیے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف۔ اب یہ پہلی بات جو ہے وہ آ گئی، یہ پہلا حکم جو تھا جو کہ ناسخ حکم ہے، جس نے بیت اللہ کا پہلا حکم جو تھا وہ منسوخ کیا، یعنی بیت المقدس کا حکم جو تھا یہاں پر منسوخ ہوا ہے، تو یہ اس کی بات یہاں پر ہو رہی ہے، شطر المسجد الحرامی، مسجد حرام کی طرف آپ اپنا منہ جو ہے وہ پھیر لیجئے مسجد حرام کی طرف۔ تو یہ پہلا حکم جو ہے یہاں پر 3 دفعہ تاکید حکم جو ہے وہ ملا ہے، ایک یہ ہے، اور دوسرا ومن حیث خرجت فولی وجہک شطر المسجد الحرام، دوسرا حکم وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرا، اور یہ تیسرا حکم، یعنی 3 دفعہ یہ تاکیدی حکم کیوں ملا اور کیوں ہوا، اس کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو ومن حیث خرجتا، بس جہاں سے بھی تو نکلے اے پیغمبر، فولی وجہ کا، پس تو پھیر دے اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرامی، مسجد حرام کی طرف، کیونکہ یہود میں بہت سارے غلط جو تھے وہ باتیں رائج ہو چکی تھیں۔ ان میں ایک بات یہ بھی تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام جو ہیں وہ کبھی بھی منسوخ نہیں ہوتے، اور غلط عقیدے کی بنا پر جو بہت ہی سادہ لوگ مسلمان تھے وہ ان کے بہکاوے میں جو تھے وہ آ جاتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ اگر اسلام سچا مذہب ہوتا تو پھر قبلہ جو تھا وہ بیت المقدس کو ہی رہنا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس بات کی تردید کرتے ہوئے بیت اللہ کو قبلہ قرار دے کر لوگوں پر یہ بات جو تھی وہ واضح کر دی کہ احکام کا منسوخ کرنا جو ہے وہ میرے اختیار میں ہے۔ یہ ناسخ آیت جو ہے وہ ہے جو کہ بیت المقدس کے منسوخ ہونے پر جو تھی، یہ ناسخ آیت ہے۔ جو منسوخ ہو جاتی ہے آیت، جس کا حکم مٹتا ہے، اس کو منسوخ کہتے ہیں، اور جو اس کی جگہ آ جاتی ہے اس کو ناسخ کہتے ہیں۔ یعنی میں جو بھی حکم منسوخ کرنا چاہوں وہ کر سکتا ہوں، اور جو میں جاری کرنا چاہوں وہ جاری بھی کر سکتا ہوں، مجھ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی ساری مخلوق ہے، ہر چیز اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں ہے، تو لہٰذا تمہیں جو ہے وہی کرنا ہے جس کا تمہیں حکم ملا ہے۔ اس کے علاوہ جو کفار تھے اور مشرکین مکہ تھے اور جو دوسرے اہل عرب تھے، وہ بھی یہ کہہ کر دین اسلام سے جو تھے وہ اپنے آپ کو دور کر رہے تھے کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اور اس کے ملت پر قائم رہنے کے دعوے دار ہیں۔ ان دونوں چیزوں میں اولاد ابراہیمی اور ملت ابراہیمی کی بنا پر آپ کا کعبہ جو ہے وہ تو قبلہ خانہ کعبہ ہونا چاہیے تھا، آپ کا قبلہ،
جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے کہ آپ کا ابھی تک قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کر کے ان کے اس غلط پراپوگنڈے کو بھی جو ہے وہ ختم کیا۔ حالانکہ تورات میں جہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشخبریاں اور علامتیں اور نشانیاں موجود تھیں، وہاں پر تحویل قبلہ کو بھی جو ہے وہ ساتھ ہی بتایا کہ اس نبی کا قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ ہوگا، اور یہ آپ تحویل قبلہ جو تھا وہ آپ کی نبوت کی صداقت پر بطور علامت جو تھا وہ پیش کیا گیا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے پراپوگنڈے کو کیسے ختم کیا، آگے پھر اسی کی تاکید میں دوبارہ آیت آ رہی ہے، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، جہاں سے بھی تو نکلے اے پیغمبر، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَام، پس آپ پھیر لیجئے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں کہیں بھی تم ہو، یعنی دنیا کے کسی خطے میں بھی رہتے ہو، فَوَلُّوا وَجُوهَكُمْ شَطْرًا، تو پھیر لو اپنے چہروں کو اسی ہی جانب، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے تم پر کوئی دلیل یا حجت۔ ہا جیم جیم اس کا روٹ ہوگا، إِلَّا الَّذِينَ، مگر وہ لوگ، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، منہم ان میں سے، فلا تخشوہم، پس نہ تم ڈرو ان سے، وخشونی، اور مجھے ہی سے ڈرو۔ تو تخشو کا روٹ ہوگا خا شین یا، ولی اتمہ، تاکہ میں پوری کروں، نعمتی، اپنی نعمت، تا میم میم اس کا روٹ ہوگا، نعمتی، اپنی نعمت، علیکم، تم پر، ولعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ یعنی تم یہاں پر امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالی تحویل قبلہ کے حکم کو 3 مرتبہ ذکر کرنے کی حکمت جو ہے وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ پہلا حکم اس لیے تھا جو بیت اللہ کو دیکھ کر ہو رہا تھا، جیسے کہ آیت نمبر ہم نے پیچھے 144 جو پڑھی ہے، قد نرا تقلب وجہک فی خرجت فولی وجہک شطر المسجد الحرام، ان لوگوں کے لیے تھا جو مکہ میں ہوں اور جن کے سامنے کعبہ نہیں، اور تیسرا حکم جو ہے وہ حیثو ما کنتم فولوا وجوہکم شطرا، ان لوگوں کے لیے ہے جو مکہ سے باہر دوسری روئے زمین پر جو ہیں وہ رہتے ہیں۔ تو قبلہ کی تاکید بار بار کیوں آئی، یہ ایک اہم پوائنٹ ہے، اس کے بارے میں بھی ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیونکہ بیت اللہ کے قبلہ مقرر ہونے پر اہل اسلام کو جو تھا وہ بڑے فتنے کا سامنا کرنا پڑا، یعنی جیسے ہی قبلہ چینج ہوا تو فتنہ جو تھا وہ بہت زیادہ برپا ہو گیا، جس کی اہل کتاب اور منافقین نے جو تھی وہ خوب تشہیر کی اور اعتراضات اور شبہات کی جو تھی وہ بھرمار کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت اور مختلف انداز میں تاکید کے ساتھ اس مسئلے کو جو ہے وہ بیان کیا کہ آپ دنیا کے کسی بھی خطے میں ہوں، جہاں بھی ہوں، مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، کیونکہ یہی قبلہ جو ہے وہ برحق ہے، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ اور پھر اسی حکم کو یعنی تحویل قبلہ کے حکم کو بطور تاکید جو ہے وہ 3 مرتبہ بیان کیا گیا، اور پھر بتایا کیا گیا کہ اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، منہم، ان میں سے، فَلَا تَخْشَوْهُمْ، پس آپ نہ ڈریے ان سے۔ یعنی تمہارا مقصد کیا ہونا چاہیے اے مسلمانوں، تمہارا سینٹرل آف لائف جو ہے وہ جہاں کہیں بھی ہو تمہیں اسی کو ہی اپنانا ہے، اور وہ کیا ہے؟ خانہ کعبہ ہے، اور تم نے لوگوں سے نہیں ڈرنا۔ یہاں پر بات ہمیں کیا بتائی گئی ہے کہ لوگوں سے جو ہے وہ کبھی نہیں ڈرنا، پیروی کرنی ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی کرنی ہے۔ خاشین عین اس کا روٹ ہوگا، خاشیہ یعنی وہ خوف جو کسی کی بڑائی یا عظمت کی وجہ سے ہو، وہ تمہارے دلوں میں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تمہیں خاص اللہ ہی سے ہم سب کو جو ہے وہ ڈرنا ہے۔ تو انسانوں کا خوف جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ شرک میں بھی مبتلا کر دیتا ہے، کہ ہم لوگوں کے خوف کے ساتھ جو ہیں وہ کام کر لیتے ہیں، لیکن اللہ کا خوف ہمارے دل میں نہیں ہوتا۔
تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جب ہم لوگوں کے خوف سے کام کرتے ہیں اور اللہ کے ڈر سے ہمارے اندر وہ کام نہیں آتا، تو سمجھو پھر ہم نے نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کو چھوٹا سمجھا اور لوگوں کو ہم نے بڑا سمجھ لیا۔ تو اللہ کی ذات جو ہے اسی کو ہی ہم نے بڑا ماننا ہے اور اسی کو ہی ہم نے اپنے لیے بڑا سمجھنا ہے۔ لوگوں کے ڈر سے ہمیں جو ہے وہ برائی کو چھوڑنا نہیں، بلکہ ہمیں برائی جو ہے وہ اللہ رب العزت کے ڈر سے چھوڑنی ہے، اور نیکی بھی لوگوں میں عزت بڑھانے کے لیے نہیں کرنی، بلکہ اللہ رب العزت کو خوش کرنے کے لیے جو ہے وہ نیکی کرنی ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ خاص طور پر یہ بات مینشن کر رہے ہیں، فَلَا تَخْشَوْهُمْ، پس نہ تم ڈرو لوگوں سے، وَخْشَوْنِی، میرے سے ہی ڈرو۔ یہ نہ ہو کہ تم یہود اور نصارہ کو راضی کرنے کے لیے تم قبلے کی طرف رخ نہ کرو، بلکہ نہیں، تم نے ان سے نہیں ڈرنا، تم نے اپنے رب سے ڈرنا ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس کی طرف تم سب کو اکٹھا ہو کر جانا ہے۔ اور تمہیں لوگوں سے کسی معاملے میں بھی لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو دیکھیں آج ہمارے اوپر لوگوں کا خوف جو ہے وہ اللہ کے خوف سے زیادہ جاری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمارے اوپر لوگوں کا خوف جو ہے وہ دور کر دے، ہمارے اندر اپنی خشیت جو ہے وہ پیدا کر دے، یعنی خشیت وہ جو اللہ کے خوف اور بڑائی اور عظمت کی وجہ سے ہمارے اندر جو ہے وہ پیوست ہو جائے۔ اور اس خشیت کے لیے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ ایسی خشیت یا اللہ جو تیری خشیت ہے، تیرا ڈر ہے، وہ مرتے دم تک ہمارے دلوں میں قائم رہے۔ آگے اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي، تاکہ میں پوری کروں اپنی نعمت۔ سبحان اللہ، یعنی تحویل قبلہ کو اللہ رب العزت نے ایک نعمت قرار دیا ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے کہ اہل ایمان کے لیے کسی کام کا صحیح ہونا یا مشروع ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہوتی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ میں نے قبلہ کی تبدیلی کا حکم اپنی نعمت کو پورا کرنے کی غرض سے دیا ہے۔ در حقیقت کیونکہ دین اسلام جو ہے وہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور باقی نعمتیں جو ہیں اس نعمت کی تکمیل کے لیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں اس دین اسلام کی نعمت پر اللہ رب العزت کا بہت زیادہ شکر گزار جو ہے وہ ہونا چاہیے، اور ہمیں روز جب ہم اپنی دعا مانگیں تو ہمیں اس نعمت کا جو ہے وہ شکر گزار لازمی ہونا چاہیے۔ تو دعا پڑھنی چاہیے، اللہم لک الحمد انت ہدیتنا للاسلام، اللہ تیرا بڑا ہی شکر ہے، بڑی ہی تعریفیں تیرے لیے ہیں، سب کچھ تیرے لیے ہے کہ تو نے ہمیں دین کی طرف، اسلام کی طرف جو ہے وہ ہماری رہنمائی فرمائی ہے، اور تو نے ہمیں دین کا صحیح راستہ دکھایا اور امت محمدی میں سے بنایا۔ تو دین اسلام کا مل جانا، امت محمدیہ میں سے ہو جانا، یہ بہت بڑی کمال اعلیٰ درجے کی نعمت جو ہے وہ ہمارے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نعمت پر جو ہے ہمارا خاتمہ جو ہے وہ کرے، اور اس نعمت پر ہمیں جو ہے وہ اللہ کا روز جو ہے وہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ ویسے بھی اللہ کی نعمتیں بہت زیادہ ہیں جن پر ہمیں روز ہی اللہ کا شکر جو ہے وہ بجا لانا چاہیے۔ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہمیں روز اللہ کی کون سی نعمتوں پر ہم شکر گزاری کرتے ہیں۔ دیکھیں ہمارے زبان سے اکثر جو ہیں وہ ناشکری کے الفاظ جو ہیں وہ نکلتے رہتے ہیں، اور شیطان نکلواتا رہتا ہے، اور بعض دفعہ ہم غصے میں بھی آ کر مطلب کہ کسی سے لڑ پڑتے ہیں تو تب بھی ناشکری کے الفاظ ہماری زبان سے نکل آتے ہیں۔ صحت کے بارے میں شکر گزاری کرنا، اللہ کی نعمتوں کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جسمانی نعمتیں دی ہیں، روحانی نعمتیں دی ہیں، ہمارے جسم کے اندر اتنی بڑی بڑی نعمتیں جو اللہ نے پیدا کی ہیں، ان کی بھی شکر گزاری ہمیں روز کرنی چاہیے۔ اور اس شکر گزاری کے لیے صرف زبان سے ہی الحمدللہ کہہ دینا جو ہے وہ کافی نہیں ہوتا۔ تو اس کے بارے میں آگے ہم پڑھتے ہیں کہ شکر گزاری جو ہے وہ کیسے کرنی ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رحم کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے، اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا کر کے ایسے نہیں چھوڑ دیا، بلکہ
ان کی ہدایت کے راستے بھی اللہ تعالیٰ نے سارے ہی مقرر کر دیے ہیں، سارے اللہ تعالیٰ نے اسباب جو ہیں ان کے لیے، انسانوں کے لیے، ہمارے لیے آسان کر دیے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل سے جو ہے وہ نوازا ہے تاکہ وہ علی وجہ البصیرت جو ہے وہ ان راستوں کو اختیار کر سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے راستے بتا دیے اور اس کو گمراہی کے راستے بھی جو ہیں اس کے لیے واضح کر دیے ہیں، اور اسے اختیار دے دیا ہے کہ تم جون سا بھی راستہ اختیار کرنا چاہتے ہو کر لو۔ زبردستی جو ہے وہ اس کو ہدایت پر اللہ تعالیٰ نے نہیں لگایا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہم ہر ایک کو ہدایت پر لگا دیتے، کیونکہ اللہ رب العزت کے آگے تو کوئی بھی مشکل نہیں کہ وہ ہر انسان کے کان کو پکڑ کر جو ہے اس کو راستے پر لگا سکتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا جو ہے ہمارے لیے آزمائش بنا دی ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائے کہ وہ تم میں سے، ہم میں سے کون اچھے جو ہے وہ عمل کرتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے زبردستی کسی پر ہدایت جو ہے وہ نہیں سونپی، اور بلکہ ہدایت جو ہے وہ ملنے سے، اس کی چاہت کرنے سے اللہ رب العزت جو ہیں وہ دیتے ہیں۔ تو وہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تاکہ تم یہ جو میں نے نعمت تمہارے اوپر پوری کی ہے تاکہ تم اس سے ہدایت حاصل کرو۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اہل اناد کو جو ہے وہ اہل حق کی مخالفت پر مقرر کر دیتا ہے، یعنی جب انسان حق پر چلتا ہے تو اس کی مخالفت کرنے والے بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ جب تک اس کی مخالفت نہیں ہوتی، اس کی آزمائش نہیں ہوتی، اس وقت تک وہ حق پر قائم رہ نہیں سکتا، کیونکہ ہر چیز جو ہے وہ اپنی ضد سے، یعنی اپنی اپوزٹ چیز سے، اپوزیشن سے جو ہے وہ پہچانی جاتی ہے۔ جب تک انسان کو اپنے دشمن کا، اپنے مخالف کا پتہ نہیں چلتا، اس وقت تک وہ صحیح کام کر ہی نہیں سکتا۔ تو اسی لیے تحویل قبلہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام ہے، تاکہ اہل حق پر حق جو ہے وہ ثابت ہو جائے اور باطل والوں پر جو ہے وہ باطل ظاہر ہو جائے کہ کون اس کو جھٹلانے والا ہے اور کون حق ماننے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جب تحویل قبلہ کا حکم دیا تو جو اللہ والے تھے، جن کو اللہ سے محبتیں تھیں، انہوں نے کیسے اس حکم کو جو تھا وہ مانا۔ ان کو پتا تھا کہ ہمارے رب کی ہر بات میں حکمت پوشیدہ ہے، اور جنہوں نے نہیں ماننا تھا انہوں نے ابھی تک بھی اس کی تمام نشانیاں دیکھ کر بھی جو ہے وہ نہیں مانا۔ تو کیونکہ قبلہ کی تبدیلی کا مقصد ہی کیا تھا، جیسے کہ اللہ رب العزت آگے فرما رہے ہیں، کما ارسلنا فیکم رسولا، جیسے کہ بھیجا ہم نے تمہارے اندر ایک رسول، منکم تم میں سے، یتلو جو پڑھتا ہے، علیکم تم پر، آیاتنا ہماری آیات، ہماری آیات جو ہے وہ تم پر پڑھتا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے، وَيُزَكِّيكُمْ، اور وہ پاک کرتا ہے۔ زا کاف یا اس کا روٹ ہوگا، تلا یتلو سے ہے، تا لام واو اس کا روٹ ہوگا۔ جیسے کہ ہم نے بھیجا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ کی تبدیلی کا مقصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آ جانا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا جو ہے وہ اتمام نعمت میں سے سب سے بڑی نعمت ہے، اور پھر لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے تعلیم کا جو تھا وہ انتظام کیا اس کے ذریعے، اور وہ کیا ہے، آیاتنا وَيُعَلِّمُ وَيُزَكِّيكُمْ، وہ ہماری آیاتیں تم پر پڑھتا ہے، وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہارا تزکیہ نفس کرتا ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کعبہ کے وقت ایک رسول کی بعثت کی دعا جو تھی وہ کی تھی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم، جو ہم پہلے سپارے میں پڑھ آئے ہیں۔ تو اس آیت کی جو تکمیل تھی وہ یعنی دعا کی جو اس کی دعا جو پوری ہوئی تھی، وہ کتنے ہزاروں سال، 2500 سال بعد جو تھی وہ دعا جو تھی وہ اللہ کے نبی کی پوری ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے بعثت کی،
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو تھی وہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ہی نتیجہ تھی، اور یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا رسول ہمارے اندر بھیجا جو کہ کیا کرتا ہے، وہ تمہیں تعلیم دیتا ہے، ہماری آیات جو ہیں وہ پڑھ کر تمہیں سناتا ہے۔ اور یہود یہ کہا کرتے تھے کہ آخری الزمان نبی جو ہے وہ انہی کے اندر مبعوث ہوگا، یعنی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں بلکہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی مبعوث ہوگا، اور انہیں عربوں پر جو ہے وہ فتح یاب کرائے گا۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے تو انہوں نے ان کی رسالت کو ماننے سے جو تھا وہ ٹوٹلی انکار کر دیا، اور کیونکہ وہ اولاد ابراہیم اور بنو ہاشم میں سے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی دوسری نعمت کا یہاں پر تذکرہ کر رہے ہیں کہ ایسا نبی ہے جو تم پر میری آیتیں جو ہیں وہ تلاوت کرے گا۔ تو یہ بھی کس قدر عظمت کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے مخاطب ہے کہ اس کا رسول جو آخری الزمان ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کا کلام جو ہے وہ اس کے بندوں پر کو سنائے گا۔ تو اگر اس حقیقت پر غور کریں نا تو انسان کے دل پر جو ہے وہ کبھی طاری ہو جاتی ہے کہ بندوں پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم اگر نہ ہوتا تو بندوں کی کیا حیثیت ہے کہ ایک نبی جو ہے وہ مالک کائنات کے کلمات کا جو ہے وہ ان کو مخاطب بنائے، یعنی اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہو کر باتیں کرتے ہیں، یا ایوہ الذین، کتنی دفعہ قرآن مجید میں آئے گا اور ہم نے پڑھا بھی ہے، تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ تو یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے ایک ایسا نبی بھیجا جس نے انسانوں کو جاہلیت کی گندگی سے نکالا اور تصورات اور افکار کی برائیوں سے جو ہے اس نے نکالا، اور جذبات اور خواہشات کی بے اعتدالیوں سے جو ہے وہ نکالا، اور پھر ایسا رسول بھیجا جس نے معاشرے میں ایسی فضا کو قائم کیا اور ایسی تعلیم دی اپنے صحابہ کو جو کہ پوری انسانیت کے لیے جو تھے وہ رہنما بن گئے، اور وہی لوگ جو کہ لوٹ مار اور لوٹ گھسوٹ میں جو تھے وہ سب سے آگے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ وہ دنیا کے رہبر و رہنما اسی دور میں نہیں بنے بلکہ قیامت تک آنے والوں کے لیے وہ جو ہیں وہ رہبر و رہنما جو تھے وہ بن گئے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بھی اپنا احسان ہم پر بتا رہے ہیں کہ جیسے کہ ہم نے تم میں رسول بھیجا جو پڑھتا ہے تم پر ہماری آیات، وَيُزَكِّيكُمْ، اور وہ پاک کرتا ہے تم کو، وَيُعَلِّمُكُمْ، اور وہ سکھلاتا ہے تم کو، عین لام میم اس کا روٹ ہوگا، زا کاف یا اس کا روٹ ہوگا، زکی کا معنی جو ہے وہ پاک ہے، وَيُعَلِّمُكُمْ، اور وہ سکھلاتا ہے تم کو، الکتاب قرآن پاک، والحکمت، اور حکمت۔ اب حکمت سے مراد جو ہے وہ کیا ہے؟ حکمت جو ہے وہ حدیث مبارکہ ہے، کیونکہ ہر چیز جو ہے وہ ہمیں قرآن سے ملتی ہے لیکن جامع طور پر ملتی ہے، جبکہ اس کی ساری جو ہے تفسیر اور ساری اس کا نمونہ جو ہے وہ ہمیں حدیث سے جو ہے وہ ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آج امت مسلمہ جو ہے وہ حدیث کی طرف رجوع کرتی ہے، تو دیکھیں کیسے ہر چیز جو ہے وہ ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے واضح ہو کر ہمارے پاس جو ہے وہ پہنچتی ہے۔ تو قرآن مجید میں جہاں پہ بھی کتاب اور حکمت دونوں الفاظ اکٹھے آئے ہیں وہاں پر مراد جو ہے وہ قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے قرآن اور اس کی مثل حدیث بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہے، کیونکہ قرآن مجید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بڑا جامع کلام ہے اور اس کی تفسیر جو ہے وہ حدیث سے ملتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو تو مانتے ہیں لیکن حدیث کو نہیں مانتے، تو دیکھیں جب تک ہم حدیث کو نہیں مانیں گے ہم قرآن پر عمل نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں مجمل حکم دیے ہیں وہ قرآن میں ہیں، ان کی وضاحت جو ہے وہ حدیث میں ہے۔ نماز قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ،
اور نمازیں قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ اب نماز کی رکعت، نماز کے ٹائم، نماز کے پڑھنے کا طریقہ، نماز کی فرض اور اس کے نوافل، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائیں اور اپنے قول اور فعل کے ساتھ ہمیں جو ہے اس کی وضاحت کی۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں حدیث کے بغیر سمجھ آ نہیں سکتی، تو اس لیے قرآن کے ساتھ حدیث کا ماننا جو ہے وہ لازم اور ملزوم ہے۔ اگر ہم حدیث کو چھوڑ دیں گے تو کبھی قرآن ہماری سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کی وضاحت اور اس کی حقیقت کو بیان کرنے والی جو ہے وہ صرف اور صرف حدیث ہے۔ تو حدیث جو ہے وہ آپ نے اس کی تفسیر جو ہے وہ قولی بھی کی ہے اور تفسیر فعلی بھی کی ہے۔ کچھ آیات ایسی ہیں قرآن مجید کی جن کی تفسیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قولی کی ہے۔ قول کہتے ہیں بات کو، جیسے کہ آپ نے کر کے نہیں دکھایا، صرف بات کر کے بتایا ہے، اس کو تفسیر قولی کہتے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے اس آیت کی تفسیر کی سورۃ انعام کی آیت نمبر 82 کی، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا، تو ظلم سے مراد جو ہے وہ یہاں پر شرک ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی پوری زندگی میں شرک کبھی کیا ہی نہیں تھا، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی یہ ثابت ہو سکتا ہے، تو آپ نے زبان سے بتایا کہ اس کا معنی جو ہے وہ شرک ہے۔ اور تفصیل فعلی جو آپ نے کر کے دکھائی وہ کس طرح کی تھی، یعنی وہ آیات جن کی وضاحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فعل کے ساتھ یعنی کر کے دکھایا، اس کو تفسیر فعلی کہتے ہیں۔ جیسے اوقات نماز، جیسے کہ ایک دفعہ ایک شخص جو تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، تو آپ نے اسے کوئی زبانی جواب نہیں دیا، بلکہ اسے 2 روز تک اپنے ساتھ نماز میں شریک کیا۔ پہلے دن 5 نمازیں جو تھیں وہ اول وقت میں ادا کی اور دوسرے دن آخری وقت میں پڑھائیں۔ پھر اس سائل کو بتایا کہ نماز کا وقت ان دونوں وقتوں کے درمیان ہے، یہ مسلم کی روایت ہے۔ تو یہ آپ نے تفسیر فعلی کر کے جو ہے وہ دکھائی اور تفسیر قولی کر کے جو ہے وہ ہمیں سمجھائی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کے ساتھ حدیث کو ماننا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں صرف قرآن مانتا ہوں، حدیث کو نہیں مانتا، تو وہ بندے کا ایمان جو ہے وہ مکمل ہے ہی نہیں، وہ قرآن پر عمل کسی صورت میں کر ہی نہیں سکتا۔ تو آپ نے دونوں اوقات جو ہیں وہ نماز کے بتائے، لیکن جیسے کہ ہم ابھی پیچھے پڑھ کے آئے ہیں فاستبقوا الخیرات، جیسے کہ کسی نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سب سے افضل عمل کیا ہے، تو آپ نے فرمایا الصلاۃ لوقتہا، نماز کو اس کے اول وقت پر پڑھنا جو ہے وہ سب سے افضل عمل ہے۔ تو باقی اگر کسی کے لیے کچھ کوئی ایسا ہے کہ کوئی کسی مجبوری میں ہے، بیماری میں ہے، یا کسی ایسی جگہ پر ہے جہاں پر وہ اس کے لیے کوئی پانی اویلیبل نہیں، تو اتنے ٹائم میں وہ نماز ادا کر سکتا ہے۔ لیکن اول نماز کا جو ٹائم ہے، اول وقت کی نماز جو ہے وہی اصل میں نماز ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ انہی نعمتوں کے بارے میں ہمیں پھر دوبارہ یاد کروا رہے ہیں، وَيُعَلِّمُكُمْ، اور وہ سکھلاتا ہے تم کو، کیونکہ کوئی انسان جو ہے وہ ماں کے پیٹ سے تو پڑھ کر نہیں آتا، کوئی کتنا بھی بڑا عالم ہے تو وہ دنیا میں تعلیم جو ہے وہ سیکھتا ہے تو اس کو سمجھ آتی ہے۔ تو قرآن و سنت ہمیں وہ علم دیتا ہے جو کہ ایک بہت ہی انمول علم ہے، جو کہ ایسا علم ہے جو کہ ایک ڈائمنڈ کی طرح ہے، ایک ایسا علم جو کہ ہماری رہنمائی، ہماری نجات کا ذریعہ ہے، جو ہمیں قرآن و حدیث سے علم ملتا ہے۔ انسان دنیا کی کتنی بھی ڈگریاں حاصل کر لے، کامیابی اس کے لیے نہیں ہے جب تک وہ دین کو نہیں سیکھ لیتا۔ تو وہی اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں، وہ تمہیں کتاب سکھاتا ہے، والحکمت، اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمْ، اور وہ تمہیں وہ سکھلاتا ہے، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو تم جانتے تک نہ تھے۔ یعنی تمہیں تو اپنے بنیادی ضروریات کا بھی پتہ نہیں تھا، تمہیں تو کسی چیز طہارت کا بھی پتہ نہیں تھا، تو اللہ کے نبی نے سبحان اللہ ہمیں باتھ روم کے آداب سے لے کر ہمارے سونے کے آداب، ہمارے کھانے پینے کے آداب، ہمارے رہن سہن کے آداب، ہر چیز کے، ہمارے لباس بدلنے کے، پہننے کے، اتارنے کے، کون سی چیز ایسی ہے کہ جس کے آداب ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
نہ سکھائے ہوں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ایک ایسی تعلیم ہے جو کہ مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور جس میں ایک بھی کمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی۔ اور یہ قرآن کی طرح حدیث بھی جو ہے وہ وحی جلی ہوتی ہے۔ قرآن جو ہے وہ وحی جلی ہے، اور حدیث جو ہے وہ وحی خفی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ رب العزت جو تھے وہ بات ڈالتے تھے تو پھر آپ اس کی تفسیر آگے کرتے تھے۔ تو اسی طرح یہ بھی وحی سے ہی ثابت ہے۔ آپ اپنی وما ينطق عن الهوى، کیونکہ آپ اپنی خواہشات سے تو کچھ بھی نہیں بولتے تھے، آپ کو اللہ رب العزت سکھاتے تھے تو آپ نے آگے لوگوں کو سکھایا۔ اور جب بھی آپ کو کسی بات کا پتہ نہ ہوتا تو آپ وحی کے انتظار میں ہوتے کہ جبرائیل علیہ السلام آئیں اور مجھے بتائیں، اور پھر اللہ تعالیٰ جو تھے وہ آپ کو جبرائیل کے ذریعے جو تھے یہ ساری تعلیمات سکھاتے۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ فَاذْكُرُونِی اذکرکم، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، وَاشْکُرُوا لی، اور میرا شکر بجا لاؤ۔ اتنی نعمتیں میں نے تمہیں دی ہیں پھر بھی تم مجھے یاد نہیں کرو گے، میرا ذکر نہیں کرو گے، مجھے یاد نہیں کرو گے۔ تو ذکر کیا ہوتا ہے؟ ذکر کا معنی ہوتا ہے یاد کرنا، کسی کو بار بار کسی کو یاد کرنا جو ہے وہ ذکر ہے۔ تو ذکر کا تعلق جو ہے وہ قلب سے بھی ہے اور زبان سے بھی ہے، کیونکہ ہم لوگ بھی کہتے ہیں نا کہ ہم اللہ کا ذکر جو ہے وہ جاری رکھتے ہیں اپنی زبان پر، اور ہر انسان جو کہ زندہ ہے اس کو اللہ کا ذکر جو ہے وہ اپنی زبان پر جاری رکھنا چاہیے، کیونکہ اس کی مثال ایسے ہی ہے، جو کہ اللہ کو یاد کرتا ہے وہ زندہ ہے، جو اللہ کو نہیں یاد کرتا وہ مردہ ہے۔ تو ذکر کا تعلق جو ہے وہ دل سے بھی ہے اور زبان سے ہے، دل کی ترجمانی ہوتی ہے، اس لیے زبان سے یاد الہی سے جو ہے اس کو ذکر کہتے ہیں، یعنی جو بات دل میں ہوتی ہے وہ ہمیشہ زبان پر بھی آ جاتی ہے۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ زبانی ذکر وہی معتبر ہوگا جس کے ساتھ دل بھی اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو اللہ اور انسان کے ذکر میں کیا فرق ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ انسان کا ذکر کرنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری ہے، اور اللہ کا ذکر کیا ہے؟ وہ اللہ بندوں کو کیسے یاد کرتا ہے، اس پر وہ اجر و ثواب عطا کرنا اور انسانوں کے گناہوں کو معاف کر دینا، یہ اللہ کی یاد ہے، یہ اللہ کا بندوں کو یاد کرنا ہے۔ اب جو ہے اللہ تعالیٰ آگے کیا فرما رہے ہیں، جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں آتا ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی، ظنی عبدی، بے شک میں بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں، بی وانا معه نہ یذکرونی، ان ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی، وان ذکرنی فی ملأ ذکرتہ فی ملئہم خیر منہم، میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوں، میں بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوں، اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرے گا تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کروں گا، اگر وہ مجھے مجلس میں یاد کرے گا تو میں اس سے بہتر فرشتوں کی مجلس میں اسے یاد کروں گا۔ سبحان اللہ، یہ مسلم کی روایت ہے۔ تو دیکھیں الحمدللہ اس وقت ہم اللہ رب العزت کو ایک مجلس میں، ایک محفل میں بیٹھے یاد کر رہے ہیں، تو اللہ رب العزت ہمارا ذکر جو ہے وہ مالا الاعلیٰ، بلند فرشتوں میں ہمیں یاد کر رہے ہیں، تو کتنی بڑی ہماری خوش قسمتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس کلاس کو جو ہے وہ کبھی بھی مؤخر اور ضائع نہیں کرنا چاہیے، جتنا ہم اللہ کو یہاں بیٹھ کے یاد کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر مالا الاعلیٰ میں، ذرا سوچیں اس بات کو کہ وہ اتنے اعلیٰ فرشتے جن میں اللہ رب العزت ہمیں یاد کر رہے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تقرب منی شبرن تقربت منہ ذراعا ومن تقرب منی ذراعا تقربت منہ باعا ومن اتانی یمشی آتیتہ ہرولۃ ومن لقینی بقراب الارض خطیئۃ لا یشرک بہ شیئا لقیتہ بمثلہا مغفرۃ، جو شخص ایک بالشت میرے قریب ہوگا تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہوں گا۔ سبحان اللہ،
جو ایک بالشت میرے قریب ہوتا ہے بندہ تو میں اس کے ایک ہاتھ قریب ہوں گا، جو میرے قریب ایک ہاتھ ہوتا ہے تو میں 2 ہاتھ اس کے قریب ہوں گا، جو میرے پاس چل کر آئے گا میں اس کی طرف دوڑ کر آؤں گا، جو میرے پاس گناہوں سے زمین بھر کر آئے گا لیکن میں نے اس نے میرے ساتھ شریک نہیں کیا تو میں اس کو اپنی بخشش اور مغفرت کے پہاڑ لے کر ملوں گا۔ سبحان اللہ، یعنی یہ اللہ کی رحمتیں ہیں، یہ اللہ کی بخششیں ہیں، یہ ہے ہمارا رب، اتنی بخششوں والا ہمارا رب ہے۔ اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فَاسْکُرُونِی، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، وَاشْکُرُوا لِی، اور میرا شکر ادا کرو۔ شکر کیا ہے؟ زبانی شکر کرنا ہے یا عملی کرنا ہے؟ اس کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا شکر جو ہے وہ کس طرح کا ہونا چاہیے، زبانی ہونا چاہیے یا صرف ہم زبان سے ہی الحمدللہ کہتے رہیں، الحمدللہ کہتے رہیں اور عمل میں ہمارے کچھ بھی نہ ہو؟ نہیں، شکر جو ہے اس کا تعلق بھی زبان سے اور عمل سے ہونا ضروری ہے۔ زبان سے بھی اللہ کی نعمتوں کا اعتراف اور عمل کے ذریعے بھی۔ عملی شکر کیا ہے؟ کہ ہم اللہ کے دیے ہوئے حکموں کے مطابق وہ کام کریں جس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، ہم اپنے اعضاء سے وہ کام لیں جو کہ جس کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ جو آنکھیں ہیں ان کا شکر کیا ہے؟ کہ ہم قرآن کو پڑھیں تو اس کا شکر ادا ہوتا ہے، اور زبان سے اللہ کا ذکر کریں تو زبان کا شکر ادا ہوتا ہے۔ یعنی جو بھی ہمارے اعضاء ہیں ان کو اللہ کے حکموں کے مطابق استعمال کرنے کا نام ہی شکر ہے۔ تو ہم اپنا بھی جائزہ لے سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو چیک کر سکتے ہیں کہ آیا کہ ہم صرف زبانی شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا یا عملی بھی کرتے ہیں؟ زبان سے الحمدللہ کہہ رہے ہیں، الحمدللہ کہہ رہے ہیں، لیکن اللہ کی طرف جو ہے وہ نماز پڑھنے کی اور اس کے حکموں کو ماننے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی۔ بس جب بھی ایک زبان پہ ایک رٹا ہوا لفظ آتا ہے کہ کیا حال ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، نہیں، شکر جو ہے وہ ہمارے عمل سے بھی ہونا چاہیے۔ تو ہمیں اپنا یہ بھی ایک سیلف جو ہے کرنی چاہیے، اپنی ایک چیک آؤٹ کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا کتنا روز شکر ادا کرتے ہیں۔ جب ہم رات کو سونے لگتے ہیں تو کتنا اس کی نعمتوں کا شکر ادا کر کے سوتے ہیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ رات کو جو ہے ایک شکرانے کا سجدہ جو ہے وہ ادا کر کے سوئیں۔ سجدہ شکر کیا ہے؟ کہ اللہ کی نعمتوں کا روز شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ ہم اس قابل نہیں تھے، جو نعمتیں تو نے آج ہمیں سارا دن دیں، اور ان میں سے سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ اگر نماز پڑھنے کی توفیق ٹائم پر ہو گئی تو یہ بھی اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس کے بعد اللہ کا ذکر ہو گیا، قرآن پڑھ لیا اور اللہ کو یاد کر لیا، اپنی تسبیحات مکمل کر لی، تو یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے۔ پھر کھانا میسر ہو گیا، پھر طبیعت ٹھیک رہ گئی، تو اس سے بڑی نعمتیں اور کوئی بھی نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر جو ہے وہ زبانی بھی ادا کرنا ہے اور عملی بھی ادا کرنا ہے۔ وَاشْکُرُوا لِی، اور میرا شکر ادا کرو، وَلَا تَکْفُرُونَ، اور میری ناشکری نہ کرو۔ ناشکری کیا ہے؟ اللہ کے جو حکم ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہم سے منع کیا کہ ان کو نہیں کرنا، اور ہم وہ کرتے ہیں، تو یہ ہماری ناشکری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہی اصل میں اس کی ناشکری ہے۔ یہ نہیں کھا کے ہم اگر الحمدللہ نہیں پڑھتے، وہ بھی ایک ناشکری ہے، لیکن اس کے علاوہ اللہ کی نافرمانی والے کام جو ہیں وہ بھی ہماری ناشکری میں جو ہیں وہ شامل ہیں۔ تو یہ بھی ایک اہم پوائنٹ ہے جو ہمیں اپنے آپ جو ہے وہ نوٹ کرنا ہے کہ ہمیں اللہ کی نعمتوں کا کتنا شکر گزار ہونا ہے۔ یہ پوائنٹ آپ نے نوٹ کر کے اپنی کاپیوں پہ لکھنا ہے، اور اپنی شکر گزاری جو ہے، سیلف اسسمنٹ جو ہے وہ روز ہی کرنی ہے۔ اپنا آپ روز چیک کرنا ہے کہ آج میں نے اللہ کی کتنی نعمتیں استعمال کی اور کتنی نعمتوں کا میں نے شکر ادا کیا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے وہ انسان کو موٹیویٹ کرتی ہے کہ وہ شکر گزاری میں اضافہ کرتی ہے، جیسے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم شکر کرو گے میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے
تو میں تم سے پہلی نعمتیں بھی جو ہیں وہ چھین لوں گا۔ تو ناشکری انسان کو جو ہے وہ نعمتوں سے محروم کر دیتی ہے، اور شکر گزاری جو ہے وہ انسان کو نعمتیں مزید دلاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو کما حق ماننا، اس کا شکر ادا کرنا ہے، اور اس کی معصیت جو ہے وہ کفران نعمت ہے اور اس کی نافرمانی ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے، ہر وقت دعا گو ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما۔ اللہم اجعلنی شکورا، اللہم اجعلنی شکورا، اللہ ہمیں شکر گزاروں میں سے بنا۔ اللہم اجعلنا من الشاکرین، اللہم اجعلنا من الذاکرین، اللہ ہمیں ذکر کرنے والوں میں سے، شکر کرنے والوں میں سے بنا۔ اور شکر کی بہترین دعا کیا ہے؟ رب اعینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہ اپنی بہترین عبادت پر ہمیں شکر گزاری کی جو ہے وہ ہمت نصیب فرما، اور اتنی ہماری مدد فرما کہ ہم تیرا بہترین ذکر اور بہترین شکر جو ہے وہ ادا کر سکیں۔ اور جو بھی اللہ کا ذکر کریں اس میں ہمارا دل اور زبان جو ہے وہ دونوں حاضر ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ زبان سے تو الفاظ نکل رہے ہیں لیکن دماغ کہیں اور پر ہے، وہ بھی ذکر ہو جاتا ہے لیکن وہ اتنا قابل رشک ذکر نہیں۔ ذکر وہی ہے جو کہ دل میں بھی ہو اور زبان میں بھی ہر وقت جو ہے وہ اللہ کا جو ہے وہ نام جاری ہو، اصل میں ذکر وہی ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں اپنی ساری بہنوں سے اس دفعہ جو ہے وہ اپالوجائز کرتی ہوں، معذرت کرتی ہوں، اس دفعہ میں آپ لوگوں میں سے کسی کا بھی کوئی سبق جو ہے لیسن اس دفعہ کا نہیں سن سکی، کیونکہ میری طبیعت کچھ خراب تھی، پورا ویک ہی رہی ہے، اور الحمدللہ آج اللہ تعالیٰ نے تھوڑی ہمت دی ہے اور میں نے آپ لوگوں کو تھوڑا سبق پڑھا دیا ہے۔ اسی وجہ سے میں نے آج سبق بھی جو ہے لیسن تھوڑا چھوٹا ہی رکھا ہے، کیونکہ اتنا میرے سے بولا بھی نہیں جا رہا۔ تو باقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت کے ساتھ جو ہے وہ صحت کاملہ نصیب فرمائے، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کا لیسن جو ہے وہ نیکسٹ لیسن کے ساتھ جو ہے دیجیے انشاءاللہ، تو یہ بھی سن لیا جائے گا۔ تو باقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اس کو یاد کرنے کی، اور اس پر ہمیں صحیح معنوں پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور آپ جو ہیں وہ لیکچر کو دوبارہ ضرور سنا کریں ریکارڈنگ میں، اور پھر آگے لوگوں کو بھی شیئر کیا کریں تاکہ ہماری تفسیر جو ہے وہ تھوڑی پکی ہو، اور جب ہمیں ہماری یاد دہانی تیز ہوتی ہے، جب ہمیں یاد رہتی ہیں باتیں، تو پھر ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ عمل کی بھی توفیق نصیب کر دیتے ہیں، پھر ہمارا خود بھی دل کرتا ہے کہ ہم عمل کریں۔ تو اگر ہم ایک ہی دفعہ سن کر اس کو چھوڑ دیں اور پھر نہ سنیں تو وہ بات جو ہے وہ آئی گئی ہو جاتی ہے، کیونکہ اب دماغوں میں وہ چیزیں نہیں رہی ہیں، بچپنا تو نہیں ہے، اور اب کس لیول پہ ہم ہیں ہم سب کو پتہ ہے، اور اپنی یادداشت بھی آج کل جو کہ ہماری گناہوں کی وجہ سے یادداشتیں اتنی کمزور ہیں جس کا کوئی حساب نہیں، اس وجہ سے اس لیسن کو جو ہے وہ ہمیں جتنی دفعہ بھی موقع ملے ہمیں سننا چاہیے، کیونکہ ہم قرآن کو سیکھ رہے ہیں، تاکہ کوئی نہ کوئی بات اگر ہمیں بھی یاد رہ جائے، ایک بات بھی یاد رہ جائے اور آگے ہم نے اپنی زبان سے کسی کو بتا دی تو وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ میں شامل ہو جائے گی۔ اور اللہ سے دعا کرتے رہا کریں کہ یا اللہ ہمارے صدقہ جاریہ کو بڑھا دے، کتنا عرصہ ہم نے قبروں میں رہنا ہے اللہ آپ ہی بہتر جانتے ہیں، تاکہ ہمارا اعمال نامہ جو ہے وہ کھلا رہے اور وہ بند نہ ہو، اور اس میں نیکیوں کے اضافے ہوتے رہیں۔ اور اسی لیے اس لیسن کو آپ اگر ایک دفعہ سن سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر اس سے زیادہ سن سکتے ہیں تو وہ سب سے بہتر ہے، اور کوئی نہ کوئی بات ضرور بیچ میں سے یاد کر لیا کریں، اور یاد کر کے وہ سب کے ساتھ آپ خود اپنی زبان سے شیئر کریں، تاکہ آپ کی زبان سے نکلی ہوئی بات جو ہے وہ اگر دوسرے کے کان میں چلی گئی اور اس نے عمل کر لیا تو آپ کو مفت کی نیکیاں جو ہیں وہ ملتی رہیں گی، اور جب تک وہ عمل کرتا رہے گا آپ کے نامہ اعمال میں جو ہے وہ نیکیوں کا اضافہ ہوتا ہی رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کاموں میں، اللہ تعالیٰ ہمارے اوقات میں جو ہے وہ برکتیں نصیب فرمائے، اور ہم سب کو ایمان اور صحت والی زندگی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پڑھنے یاد کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے،
اور اللہ اس قرآن کو ہمارا دین اور دنیا کا ساتھی بنائے اور ہمارا قبر کا ساتھی بنائے اور ہم سب کے لیے جو ہے وہ صدقہ جاریہ بنائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنائے اور ہمارے بچوں کے لیے ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے ہمارے اساتذہ کرام کے لیے جو چلے گئے دنیا سے ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مکمل صحت سے نوازے. جزاک اللہ خیرا جزاک اللہ خیرا کثیرا. آمین ویاکم